اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کون سا ذکر اذکار کرنا ہے، اور کون سا ذکر اذکار حدیثوں سے ثابت ہے، اور ذکر اذکار کام کس طرح کرتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے، شیئر بھی کر دینا ہے، اور کمنٹس بھی کرنا ہے۔ میری دادی تھی، وہ غریب ہوتی تھی، اور اس کی بہن تھی، وہ امیر تھی۔ ایک دن اس نے کوئی بات کہی، وہ نا دل کو بڑی لگی، پھر وہ ذکر کیا کرتی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، اور جھولی اٹھا کے کہتی ہے پنجابی میں، یا اللہ یا انہوں میرے اگریاں کر دے، یا مینوں دے اگریاں کر دے۔ پھر بات ہوئی اس طرح، وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی، قرآن جیت پڑھتی تھی، اور جو دادا میرا تھا وہ بھی نمازی تھا اور قرآن جیت پڑھتا تھا، اور دادی یہ ذکر کرتی تھی، اکثر کثرت سے ذکر کیا کرتی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ذکر ہے، و نعم المولا و نعم النصیر دوسرا ذکر ہے، دونوں قرآن مجید میں آئے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسم اعظم ہے، یہ اپنا اثر علیحدہ رکھتا ہے، و نعم المولا و نعم النصیر یہ علیحدہ اثر رکھتا ہے، یہ اس کو ملا کر پڑھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بالکل انہوں نے جھولے میں بٹھا لیا ہے، اور شیطان کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکنے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے پڑھا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے بچا نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ کی مدد ہی کافی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کافی نہیں ہو گئی۔ اس وقت جتنے پاور تھی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہ رہے تھے، اور اللہ نے بچا لیا، کس ذکر کی مدد سے؟ پکارا انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا اللہ پھر کافی نہیں ہو گیا؟ جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے، تو وہ پھر پڑھا کرتی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اللہ کافی نہیں ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہاں پر بھی صحابہ کرام نے یہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو پھر اللہ کافی نہیں ہو گیا؟ یہ ذکر اسم اعظم ہے، اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ آپ اس واقعے سے اثر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، پھر دادی میری کہتی تھی یا اللہ یا انہوں غریب کر دے، یا مینوں امیر کر دے۔ پھر کام اس طرح ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو غریب کر دیا، دادی کی بہن کو، اور دادی کو امیر کر دیا، دونوں فوت ہو چکی ہیں۔ اور جو دادی کی بہن تھی غریب ہو گئی، اور دادی امیر ہو گئی، اور وہ کہتی تھی ساری عمر کہ مجھے میری بہن شریفہ کی بد دعا لگی۔ یہ ہوتا ہے ذکر، اس طرح زندگی بدلی جاتی ہے۔ ذکر اذکار اثر رکھتا ہے۔ جب آپ ایک خاص ذکر اذکار کرتے ہو تو پھر اللہ پاک ذکر اذکار کی مدد سے، دعا کی مدد سے، وہ آپ لکھا ہوا مقدروں کا مٹا کر دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم، ایک دن میں بہت دفعہ اس لکھے ہوئے کو، مقدروں کو، لوح محفوظ کو دیکھتا اور اس میں رد و بدل کرتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلیں، دین کی طرف آئیں۔ یہ جو 5 ارکان ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا، پھر آپ ذکر اذکار کریں گے، وہ اثر کرے گا۔ کلمہ یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ نماز 5 ٹائم پڑھنی پڑے گی، یا بہت بڑا کام تو نہیں ہے۔ روزہ تو رکھنا پڑے گا، اور سردیوں کے روزے تو مفت کی جزا ہے۔ زکوٰۃ، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پیسے جو ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پیسے ہیں تو حج تو کرنا پڑے گا، فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر زکوٰۃ بھی نہیں آپ پر، حج بھی نہیں ہے، پھر 3 کام آپ کو کرنے پڑیں گے، یعنی 5 کاموں پر عمل کرنا پڑے گا، تب یہ ذکر اذکار کریں گے، تب یہ اثر کرے گا۔ پھر یقین رکھیں اللہ پر، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور اس کے ساتھ دادی میری اور بھی لفظ ملاتی تھی، وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ ذکر اذکار کریں، اپنی زندگی کو بدلیں،
अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।